اچھا ناظرین، میں آج کی گفتگو میں ایک بات خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کا کہ پچھلے کچھ دن سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جہاں پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات پہ بات ہو رہی ہے اور مختلف انداز میں ان کو اچھالا جا رہا ہے، مجھے ایک ایک کونے کا پتہ ہے اور ایک ایک بندے کا پتہ ہے کہ کون کس چینل سے بات کر رہا ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات پہ کبھی بھی بات نہیں کرتا، چاہے جائے کہ بہت ہی خوفناک صورت پیدا ہو جائے۔ تو اب بھی ایک خوفناک صورت پیدا ہونے جا رہی ہے، اس لیے مجھے مجبوراً اس کا ذکر کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، بعض لوگوں کے اشارے پہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے خلاف سوشل میڈیا پہ بدتمیزی کی ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے، ان کے بارے میں انتہائی غلط الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اور میں کسی کے بارے میں بھی برداشت کر لوں گا، پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے کسی بھی بندے کے بارے میں آپ جو مرضی کہتے جائیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں ذاتی معلومات کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی خوش قسمت ہوتی ہیں وہ سیاسی جماعتیں جن کو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیسی رہنما یا کارکن یا ساتھی میسر آتی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بوڑھی ہو چکی ہیں اور وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہیں، مختلف جو بھی کیا جا رہا ہے اور جن لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، جس آس اور امید پہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے، وہ سب مجھے معلوم ہے۔ میں اس میں سے کسی جانب بھی اشارہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں جس جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں ان کو میرا یہ پیغام مل گیا ہوگا کہ اگر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے خلاف کیمپین بند نہ کی گئی تو پھر میں وہ سب کچھ بتانے پہ مجبور ہو جاؤں گا جو شاید میں نہیں بتانا چاہتا، جو پی ٹی آئی کے اندر سے جو لوگ یاسمین راشد صاحبہ کے ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو قربانیاں ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ قربانیوں کی لسٹ بنا دی جائے اور اس میں نمبر 1 2 3 4 گریڈنگ کی جائے، بالکل نہیں، ایک طویل فہرست ہے، لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ قربانیاں دینے والوں میں اور استقامت کا پہاڑ بنے رہنے والوں میں وہ سر فہرست ہیں، وہ پہلی صف میں کھڑی ہیں۔ جس ہمت اور استقامت کے ساتھ وہ قید کاٹ رہی ہیں، بہت کم لوگوں کے حصے میں آئے، بہت کم لوگوں کے حصے میں آئے۔ اچھا ناظرین، خیبر پختونخوا میں جنید اکبر کی تقرری کے اثرات جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ مورائل بوسٹر ہوگا بہت بڑا پی ٹی آئی کے لیے، اور وہی ثابت ہو رہا ہے۔ جنید اکبر نے آتے ہی جو لب و لہجہ اپنا لیا ہے، اس سے جہاں کارکنوں میں بہت زیادہ ان کو پذیرائی مل رہی ہے، تو وہیں پہ حکومتی ایوانوں میں بھی اس لب و لہجے سے شدید پریشانی ہے، اور اس پریشانی کا پہلا اظہار جو ہے وہ آئی جی خیبر پختونخوا کی تبدیلی کی صورت میں سامنے آ چکا ہے۔ جنید اکبر نے صوبے میں بھرپور انداز میں رابطہ مہم شروع کر دی ہے، جس میں بڑی تعداد میں کارکن انڈے چلے آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز جنید اکبر نے مختلف مقامات پر جو خطاب کیا ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ ان کی گفتگو جہاں کارکنوں کا خون گرما رہی ہے، وہیں مخالفین کے کانوں سے دھواں نکلوا رہی ہے۔ ان کا جنید اکبر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آئندہ پارٹی کے لانگ مارچ میں یہ فرق ہوگا کہ پہلے پی ٹی آئی قیادت اداروں کے ساتھ، پی ٹی آئی کی جو قیادت تھی وہ اداروں کے ساتھ رابطے میں تھی۔ اس بار اگر لانگ مارچ کے لیے نکلے تو کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی رابطہ رکھا ہی نہیں جائے گا۔ اور سب سے جو انہوں نے خوفناک بات کی ہے، جس سے حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں گرفتار ہوا تو شاہراہ ریشم، پاک افغان شاہراہ، موٹر وے، جی ٹی روڈ مکمل طور پہ بند کر دی جائے۔ جنید اکبر نے کہا ہے کہ 9 مئی کے بعد جس طرح ہمارے ورکرز کو رلایا گیا ہے، یہ بات میں کبھی نہیں بھولوں گا، اور جب بھی اختیار ملا ان سب کو نشان عبرت بنا دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ شہباز شریف یاد رکھے کل ہماری حکومت آئی تو آپ کے بچے بھی روئیں گے۔ جنید اکبر نے کہا ہے اگر ہماری حکومت میں شہباز شریف کے بچے نہ روئے تو میں پی ٹی آئی کو چھوڑ دوں گا۔ ان کا یہ جملہ بہت زبان زد عام ہو چکا ہے کہ مجھے عمران خان نے صوبائی صدر شادیوں پہ ڈھول بجانے کے لیے نہیں بنایا، میں ایف آئی آر کرانے والوں پر تھوکتا ہوں۔ جنید اکبر کا لب و لہجہ
آنے والے حالات کا ناظرین بہت واضح انداز میں پتہ دے رہا ہے۔ انہوں نے حکمرانوں کے ساتھ اپنی پارٹی کے اندر موجود کمپرومائزڈ قیادت کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی نہیں گھڑیال بجا دیے۔ اب جنید اکبر کی وجہ سے حکمران جو ہے ناظرین بہت زیادہ ہراساں نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر خیبر پختونخوا کی حدود بند کرنے والی بات نے ہر طرف آگ لگا دی ہے، اور حکمران جو ہے ایلیٹ نے 3 سال میں اپنی مشکلات دیکھا جائے تو بہت زیادہ بڑھا لی ہیں۔ اب مشکل یہ ہو گئی ہے کہ چھوٹے صوبے تو پہلے ہی پوری طرح کنٹرول میں نہیں تھے، لیکن پنجاب پر مکمل گرفت ہوا کرتی تھی۔ اب بے پناہ مظالم سے وہ بھی کمزور پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پنجاب میں ایک بڑی مڈل کلاس وجود میں آ چکی ہے جو میرٹ پر فیصلے کرنے پر مائل نظر آ رہی ہے۔ سوشل میڈیا دیہاتوں تک پھیل چکا ہے، بیانیے پر اجارہ داری ختم ہو گئی ہے، یہ تو ہونا ہی تھا۔ اچھا ناظرین، 8 فروری کے احتجاج کا خوف اس قدر زور پکڑ چکا ہے کہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ وفاقی حکومت نے 27 صحافیوں اور ویلاگرز کی لسٹ بنا لی ہے کہ اگر 8 فروری کا جو جلوس احتجاج ہے اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو ان صحافیوں اور ویلاگرز کو فوری طور پہ گرفتار کر لیا جائے گا، کیسز پہلے تیار ہوں گے۔ اور دوسرا، اور خاص طور پہ اسلام آباد میں جب یہ فہرست بن رہی تھی تو لاہور سے ان پٹ مانگی گئی تھی۔ لاہور سے کس نے ان پٹ دی ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ لاہور سے ان پٹ مانگے کہ تسی بھی جے کوئی نام شامل کرانے نے اپنے مخالفت وہ بھی کرا لو، تو انہوں نے بھی پھر دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، غالباً میری اطلاع یہ ہے کہ 9 اخبار نویسوں کے یا ویلاگرز کے نام لاہور والوں نے بھی اپنے شامل کروا دیے، اور یعنی ایک ہی جگہ سے کارروائی کی جائے گی اگر یہ احتجاج کا معاملہ زور پکڑتا ہے۔ اس کے علاوہ 48 افراد کی فہرست جو ہے، جس میں پی ٹی آئی کے ہمدرد بھی ہیں، ویلاگرز بھی ہیں، مختلف لوگ ہیں، ان کے نام مختلف ملکوں کی وزارت داخلہ کو بھیجے گئے ہیں کہ یہ سارے 48 کے 48 لوگ جو ہیں دہشت گرد ہیں۔ یہ بہت خوفناک بات ہے۔ یہ اگر رواج یا رسم جو ہے زور پکڑ گئی تو پھر ساری حکومتیں یہ کرنے پہ آ گئیں تو جینا دوبر ہو جائے گا آنے والوں کے لیے۔ اور مختلف ایئرپورٹس پہ یہ بھجوائی، یہ اس درخواست کے ساتھ وزارتیں مختلف ملکوں کو بھیجی جا رہی ہیں کہ آپ اپنے ایئرپورٹس پہ بھجوا دیں ان 48 افراد کے لیے، یہ دہشت گرد ہے۔ اینیوے، یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ حکومت کی یہ کوششیں اور کاوشیں جو ہیں، یہ ان کی لڑکھڑاتی ہوئی جو نیا ہے اس کو کس حد تک سہارا دینے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ اچھا ناظرین، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، دوسری طرف حالات دیکھیں نا، ایک طرف عمران خان سر پہ سوار ہے، دوسری طرف فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی سن لیں، ملک معیشت کی سن لیں کہ ایف بی آر نے گزشتہ ماہ جنوری کے دوران مجموعی طور پر 84 ارب روپے کے ریونیو شارٹ فال کا انکشاف کیا ہے، جبکہ رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ کے دوران ایف بی آر کا ریونیو کا جو شارٹ فال تھا، کمی تھی، وہ 468 ارب روپے ہو چکا ہے۔ ایف بی آر کے مطابق 25 کروڑ افراد کے اس ملک میں، جس کی جی ڈی پی کا سائز 375 ارب ڈالر ہے، وہاں پہ صرف 12 افراد نے خود کو ارب پتی ڈکلیئر کیا ہے، اور ان کی دولت بھی جو ہے وہ 10 ارب یا 12 ارب کے لگ بھگ ہے۔ اس پر معروف معاشی تجزیہ کار جن کے تجزیے کو میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، شہباز رانا صاحب، ان کا کہنا ہے کہ ایف بی آر ٹیم صرف اتنا کام کرے کہ اپنے دفتر سے نکلے، اسلام آباد کی مارگلہ روڈ کے ایک کونے سے شروع ہو کر دوسرے کونے تک چلی جائے، 120 ارب پتی ان کو وہیں پڑے مل جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ کریں کہ چیئرمین ایف بی آر اور ٹاپ کے 5 ممبر ایک ہی گاڑی میں بیٹھ جائیں اور یہاں سے موٹر وے پر چکری تک چلے جائیں، اور ارد گرد جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں نظر آئیں وہی بتا دیں گی کہ ان کے مالکان کی دولت کتنی ہے۔ اور آخر میں ناظرین، یہ خبر آپ کو جو کسی نیوز چینل پہ نہیں سننے کو دیکھنے کو ملے گی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ نیب نے کراچی بیریا ٹاؤن کے حوالے سے ریفرنس دائر کر دیا ہے، اور اس ریفرنس میں ملک ریاض، سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ،
موجودہ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن، آصف علی زرداری کے دوست رکن اسمبلی جاوید حنیف سمیت 33 افراد کو نامزد کیا گیا، اور یہ خبر مین سٹریم میڈیا پر نہیں تھی، سوچا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لوں۔